الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو دا بینر سلیم شو۔ وہ ایک مشہور شعر ہے نا کہ کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ جی ہاں، پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز کانپ رہے ہیں۔ جو یوتھیاز ہیں وہ اس وقت ایک کپ کپی کی صورتحال میں ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ صرف ایک تصویر ہے، ایک تصویر جس کے اندر دو لوگ ہیں، دو خواتین ہیں اس تصویر میں۔ وہ تصویر کیا آ گئی سوشل میڈیا پر، وہ تصویر جاری کیا ہو گئی کہ بھئی پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کے اعصاب پر یہ تصویر سوار ہو گئی ہے۔ اب کیا ہے اس تصویر میں، کون ہے اس تصویر میں، وہ ہم سب آپ کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے وہ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں نا، اور بہت ہی بری خبریں پی ٹی آئی کے لیے، وہ میں پہلے آپ کو بتا دوں۔ اور یہ بتانا اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی گراؤنڈ پر سٹینڈنگ کیا ہے۔ وہ جس بات کے اوپر اتنا اچھل رہے ہیں نا، اور عمران خان صاحب جب بھی آتے ہیں منہ کھول کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں، اس نے قتل کرایا، اس نے سازش کی، اس نے یہ کیا، اس کی اصل میں اصلیت کیا ہے، گراؤنڈ ریالٹیز ان چیزوں کی کیا ہے۔ تو بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب اکیلے ہو گئے ہیں۔ نہیں، بشرا بی ہیں ان کے ساتھ، نتھنگ پرسنل پلیز، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو ڈسکس اینی تھنگ پرسنل۔ ہاں، پروفیشنلی وہ اکیلے ہو گئے ہیں، اور وہ اس لیے اکیلے ہوئے ہیں کیونکہ بھائی شیخ رشید صاحب ان کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ شیخ رشید صاحب نے آج ایک ہینڈ ریٹن جو ہے بیان وہ جمع کرایا ہے، اور وہ جو ہینڈ ریٹن بیان جمع کرایا ہے اپنے ایڈوکیٹ کے ذریعے، وہ اس تناظر میں جمع کرایا ہے جب ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 10 ارب روپے ہرجانے کا نوٹس دیا گیا۔ ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ جی یہ تمام تر کیا معاملات ہیں، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس، کس بیس کے اوپر آپ نے اس قسم کی ایلیگیشنز لگائی ہیں۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ آلریڈی جو اسلام آباد کے پولیس اسٹیشن نے، جو تھانہ ہے، انہوں نے شیخ رشید صاحب کو بلایا تھا، وہ گئے نہیں تھے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریٹن جواب جمع کرایا۔ وہ جواب میں پڑھ دیتی ہوں، ساتھ میں چل بھی رہا ہے۔ وہ لکھ رہے ہیں کہ جناب عالی، یہ ایک درخواست جو کہ مورخہ 30/1/2023 کو میرے خلاف تھانہ اپارہ میں دی گئی ہے، سراسر جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ درخواست گزار نے اپنی شناخت غلط ظاہر کرتے ہوئے ایک جعلی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ شخص پاکستان کا رہائشی نہیں ہے۔ آگے سن لیں، ہائی لائٹ کر کے سن لیں۔ مزید یہ کہ میں نے آصف علی زرداری پر عمران خان کے قتل کا از خود کوئی الزام عائد نہیں کیا، بلکہ میں نے عمران خان کے بیان کا حوالہ دیا تھا، چنانچہ یہ کہ میرے پاس اس معاملے کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی میرا اس معاملے سے کوئی تعلق ہے۔ تو شیخ رشید صاحب جو کل تک یہ کہہ رہے تھے کہ لال حویلی کو آپ جو ہے گرا دیں، میں اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا، ہاتھ لگا کے دکھائیں کوئی لال حویلی کو، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے تھے، وہ تھانے کے اندر، ابھی یہ میں کسی کورٹ آف لاء کی بات نہیں کر رہی، میں کسی کورٹ کی بات نہیں کر رہی، وہ تھانے کے اندر جو ہے وہ یہ ایک ہینڈ ریٹن اپنا جواب داخل کرا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے پاس اس معاملے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں، اور نہ میرا اس معاملے سے تعلق ہے۔ تو اب گلے پڑا جو ڈھول ہے وہ تو ان کو بجانا پڑے گا، نوٹس تو ان کے پاس آیا ہوا ہے، اور یہ اپنے آپ کے اندر جو ہے یہ ایک بہت بڑی ایکسیپٹنس ہے کہ بھئی ہم سیاسی طور پہ جو چاہے مرضی کہہ دیں، ہم سے تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ہم تو انٹچبل ہے، ہمیں تو کچھ کہے گا ہی نہیں، ہم جو چاہے مرضی باتیں کر لیں، جتنا چاہے مرضی جھوٹ بول لیں، لیکن جھوٹ کے پاؤں نہیں نہ ہوتے۔ مسئلہ یہ ہے جھوٹ پکڑ میں آ جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، دس ٹائم دے ہیو میسڈ ود دی رانگ مین اینڈ دیٹ مین از آصف علی زرداری۔ پاکستان پیپلز پارٹی بہت ہی پکے پیروں پر کوئی کام کرتی ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ عمران خان صاحب نے بہت پہلے اریسٹ ہو جانا تھا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نے ہاتھ اٹھا لیے تھے خان صاحب کے اوپر سے، لیکن یہ جو سیاستدان ہیں، یہ جو پولیٹیشین ہیں، یہ جو آصف علی زرداری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں 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 بھائی، مطلب پولیٹیکلی موٹیویٹڈ پکے پیروں کے اوپر اگر کوئی ثبوت ہے تو ہم ان کے اوپر کارروائیاں کرتے ہیں، ابھی کیوں مفتے میں جیل جانا۔ لیکن عمران خان ایسے نہیں ہے نا، نہ ان کے ساتھی ایسے ہیں۔ جیسے کہ عمران خان صاحب کو ایک اور شکست ہوئی، اور وہ شکست یہ ہوئی کہ سپریم کورٹ نے سیدھا سیدھا اعتراض لگایا ہے۔ کس چیز پہ اعتراض لگایا ہے بھائی؟ آپ کو پتہ ہے پاکستان تحریک انصاف نے ہاں ہی مچائی ہوئی تھی، رولا مچایا ہوا تھا کہ جی محسن نقوی آخر نگراں وزیر اعلیٰ بن کیسے گئے؟ بس آؤ دیکھا نہ تھا، چلے گئے جی کورٹ۔ اب سب کو پہلے ہی پتا تھا، یہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن پی ٹی آئی کو نہیں لگ رہا تھا۔ پی ٹی آئی کو لگ رہا تھا کہ بھئی کورٹ ان کو سپورٹ کرے گی۔ ابھی تو خیر مجھے یہ سٹریس ہو رہا ہے کہ ابھی پی ٹی آئی سپریم کورٹ کے خلاف نہ ہو جائے اس معاملے میں، کہ جی سپریم کورٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے اعتراض لگا کے واپس کر دی، انہوں نے کہا کہ جی اسکینڈلس لینگویج ہیز بین یوزڈ ان دا پٹیشن، جو کہ پی ٹی آئی نے دائر کرائی ہے اگینسٹ محسن نقوی۔ اب اس کے اوپر یہ اعتراض لگا ہے، اور سپریم کورٹ نے اس کو انٹرٹین نہیں کیا ہے، اور اعتراض یہ لگا بھئی آپ نے چلے آپ کو پرابلم ہے، ٹھیک ہے، محسن نقوی سے ابل تو ہونی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ خود ہی
ایک کنسنسس ڈیولپ کرنے میں ناکام رہے, آپ مشاورتی عمل میں ناکام رہے, تو ظاہری سی بات ہے الیکشن کمیشن کو آپ نے یہ اختیار سونپا, پاور آپ لوگوں نے الیکشن کمیشن کو دی, کیونکہ آئین یہ کہتا ہے کہ اگر مشاورت نہیں ہو سکتی نگراں سیٹ اپ کے لیے, نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے, تو پھر الیکشن کمیشن کی ثواب دی ہے کہ وہ گیون نیمز میں سے کوئی بھی نام اس کو سلیکٹ کر سکتا ہے فار دا نگراں سیٹ اپ. اب اس میں ان لوگ کا خود کا ڈیزاسٹر تھا, ان لوگوں نے اپنا بندہ نہیں لگوا سکے کیونکہ ان کی مشاورت نہیں ہو پا رہی تھی. ایسے میں چلیں پھر بھی بہت جمہوریت ہے, بہت ہے. اگر عمران خان صاحب نے پی ٹی آئی نے لکھنا ہی کچھ تھا تو بھائی سیدھا سیدھا لکھتے نا کہ محسن نقوی کے اگینسٹ یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے, ارریلیونٹ باتیں جس کے بارے میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ جی اسکینڈلس لینگویج ہے, ٹھیک ہے, یہ لکھنے کی کیا ضرورت ہے کہ بھائی جی آصف زرداری نے اس کو بیٹا بول دیا, فلانا ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ گیا. مطلب ارریلیونٹ سی چیزیں جس کو کورٹ انٹرٹین نہیں کر رہی, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ ایک چیز اور بتاتی ہے کہ اگر کل کو عمران خان صاحب یہ آپ کو کہنا شروع کر دیں کہ بھائی سپریم کورٹ بھی ملا ہوا تھا محسن نقوی کے ساتھ, یا پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ, یا سپریم کورٹ زرداری صاحب کے ساتھ ملا ہوا تھا کیونکہ اسی لیے محسن نقوی آگے کورٹ نے بھی کہاں سننی تھی, تو اس پہ آپ کو کوئی حیران پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ جسٹ بیکاز کہ عمران خان کی بات نہیں مانی گئی, جو عمران خان کہہ رہے تھے وہ نہیں ہوا, تو وہ ان کا تو حق بنتا ہے, ان کا تو پیدائشی حق ہے, وہ تو بچپن سے یہ شوق لے کر اور یہ خواب لے کر کے پیدا ہوئے ہیں کہ وہ جس پر چاہیں جیسا چاہیں الزام لگا دیں, کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. اچھا جی, ایک اور چیز ہے, پرویز الہی صاحب بھی جو ہے عمران خان صاحب کو اکیلا چھوڑ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب اپنی مرضی سے نہیں اکیلا چھوڑ کے گئے. پرویز الہی صاحب کی سٹوری یہ ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جانا چاہوں گی. آپ کو پتا ہے کہ آلریڈی یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے اندر چل رہا تھا, بالآخر اس کا فیصلہ آ چکا ہے, اور معاملہ یہ چل رہا تھا کہ جی قاف لیگ کی آخر صدارت کس کے پاس ہے. تو الیکشن کمیشن نے 2 ٹوک فیصلہ یہ سنا دیا ہے کہ جی جو چودھری شجاعت حسین صاحب ہیں وہ ہی قاف لیگ کے صدر ہیں. اب کہنے کو تو ایک خبر ایک لائن کی ہے, لیکن اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے کیا ریپرکشنز ہو سکتے ہیں, اور چودھری شجاعت حسین کی کیا پاور ہے, اور وہ اس پاور کو اب کیسے استعمال کر سکتے ہیں, فار دیٹ میٹر کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے صدر کی یہ پاور ہے تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں, تو اس کے لیے آپ کو اگلے 30 سیکنڈز یہ غور سے سننا پڑے گا. اور وہ یہ ہے کہ چودھری شجاعت صاحب اگر چاہیں تو پرویز الہی صاحب کو پارٹی سے نکال سکتے ہیں, ان کو کہہ سکتے ہیں گیٹ آؤٹ, مجھے نہیں چاہیے آپ پارٹی میں. چودھری شجاعت حسین اگر یہ چاہیں تو صرف پرویز الہی کو فارغ نہیں, صرف ان کو فارغ نہیں کرا سکتے, بلکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جو قاف لیگ کا ایک اتحاد چل رہا ہے, اور جو بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو لے کر کے جو باتیں چلی, جب چاہیں جس وقت چاہیں اس کو ختم کر سکتے ہیں, اس کو چینج کر سکتے ہیں. all the powers related to قاف لیگ is with چودھری شجاعت. this is clear. یہ میں نے آپ کو ون لائنر بتا دی, ٹھیک ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں جی پاکستان تحریک انصاف کی کپ کپاہٹ پر, گھبراہٹ پر, اعصاب پر طاری 2 خواتین پر. اب سب کو پتہ ہے پی ٹی آئی کو, عمران خان صاحب کو مریم فوبیا تو ہے ہی, اب ان کو اس تصویر کا ایک اور فوبیا ہو گیا. چلائیں جی تصویر, اب آپ یہ تصویر دیکھیں, اس میں 2 خواتین ہیں, دونوں ورکنگ وومن, دونوں پولیٹیشین. ان دونوں کی ایک تصویر کیا آ گئی, یہ سوشل میڈیا پہ وائرل کیا ہو گئی, بس اوئے ہوئے 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 ہوئے, مطلب ارمانوں پر پانی پھر گیا, دکھی ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ, کیونکہ یہ جو خاتون ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ عظمیٰ کاردار صاحبہ ہیں, ویری رسپیکٹیبل, اور عظمیٰ کاردار صاحبہ وہ خاتون ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جنہوں نے سب سے پہلے بغاوت کا علم بلند کیا تھا اگینسٹ بشرا بی بی, اگر آپ کو یاد ہے. اور پھر اس کے بعد انہوں نے پورا وہ کلچر پاکستان تحریک انصاف کے اندر, ان کی ایک آڈیو کال لیک ہوئی تھی, اور پورا جو کلچر پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہے سیاست کرنے کا, ٹکٹ ملنے کا یا اوپر آنے کا پولیٹیکل پارٹی کے اندر, پاکستان تحریک انصاف کے اندر, وہ کیا تھا, اس کو انہوں نے کوسچن کیا تھا. سو بیسیکلی انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو سوال کیا تھا, بڑے بڑے لوگوں کو ایکسپوز کیا تھا, اور باقی سب باتیں ایک طرف, بشرا بی بی کو انہوں نے ان کے اوپر سوال اٹھا دیے تھے. تو ان کی گیم تب سے پاکستان تحریک انصاف میں خراب ہو گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک طوفان بدتمیزی چل رہا ہے ان کے اوپر, تب بھی طوفان بدتمیزی چل رہا تھا ان کے ساتھ, لیکن اب ایک دوبارہ سے طوفان بدتمیزی چل رہا ہے. سو بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کو جو زیادہ مرچیں لگی ہیں نا, وہ یہ لگی ہیں کہ بھئی پی ٹی آئی کی یہ خاتون جو ہے یہ کیوں چلی گئی ہیں نون لیگ, اور پھر ان کی فوٹو آ گئی مریم نواز کے ساتھ. اچھا, اب اس کے اوپر اس کا دوسرا پہلو بھی ہے, لیکن کیونکہ پی ٹی آئی کی ٹرولنگ اور پی ٹی آئی کی گالی بریگیڈ اور ان کا جو
कल्चर है लान तान का, वो इतना ज़्यादा है और इतना हावी हो जाता है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं दब गई। बहुत से पीएमएलएन के ऐसे सपोर्टर्स हैं, बहुत से पीएमएलएन के ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को बहुत पॉजिटिवली नहीं लिया, बल्कि वो बड़े अफसरदा हुए, बहुत अफसोस हुआ उनको कि भाई इनको क्यों ले लिया। क्योंकि बहुत से ऐसे मेरे पीएमएलएन के कुछ लोगों से बात हुई और उनका यही कहना था कि भाई देखें, इससे पहले एक शख्स होते थे अहमद जवाद साहब, वो पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, फिर उसके बाद एहसन इकबाल साहब ने उनकी मुलाकात कराई पीएमएलएन के मुख्तदर हलकों में, और फिर वो पीएमएलएन में शामिल हो गए। उनको सोशल मीडिया का एक टास्क भी दिया गया और फिर उसके ऊपर भी वो ज़्यादा देर रह नहीं पाए, और फिर उसके बाद अब वो दोबारा एंटी पीएमएलएन हो गए हैं। तो इसको लेकर के पीएमएलएन के बहुत से लोगों को रिजर्वेशंस हैं। उनका ये मानना है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है वो एक दफ़ा फिर से ये गलती कर रही है जो कि अहमद जवाद साहब के साथ की है। ठीक है, ऑफ कोर्स एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनके अपने एक फॉलोवर्स होते हैं, हर एक का, चाहे पीटीआई हो चाहे पीएमएलएन हो, दोनों का राइट है कि वो इन फैसलों को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं। लेकिन इशू तब आता है जब ट्रोलिंग शुरू होती है, इशू तब आता है जब गंदी गंदी गलीज़ किस्म की गालियाँ दी जाती हैं, इशू तब आता है जब एक नॉर्मल सी चीज़ को एक साजिश के साथ जोड़ा जाता है। जैसे कि कुछ पता नहीं कि पीटीआई वाले ये कहना शुरू कर दें कि भाई उज़्मा कारदार साहिबा तो ऑलरेडी पहले से ही मरीम नवाज़ के एजेंडा पर थी, इनसे तो बुशरा बीबी को एक्सपोज कराने का काम मरीम नवाज़ ने कराया था। यू नेवर नो भाई। वो पार्टी जो बैठे बिठाए अपना जो चेयरमैन है जिस पार्टी का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब, वो अपने कत्ल का इल्ज़ाम, उसकी साजिश का जो इल्ज़ाम है, जो कत्ल की साजिश रचाई जाती है, उसका इल्ज़ाम तकरीबन 10,000 लोगों पे लगा देते हैं। उनका क्या पता, कभी एक बंदा, कभी दो बंदे, कभी चार है, उनका क्या पता कि वो क्या बातें करें और किसके ऊपर क्या इल्ज़ाम लगाते। सो ये एक चीज़ है। नून लीग के अंदर तो खैर इस तस्वीर को पसंद नहीं किया जा रहा, पीटीआई में भी नहीं किया जा रहा, लेकिन आई एम श्योर कि उज़्मा कारदार साहिब इस फ़ोटो के साथ बहुत खुश होंगी कि इनकी एक अच्छी फ़ोटो आई है। वैसे फ़ोटो तो अच्छी आई है माशाल्लाह, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं तो सिर्फ यही कहूँगी इन दोनों को ऑल द बेस्ट, क्योंकि दोनों वर्किंग वुमेन है, जो भी इन्होंने करना है वो करें। मसला ये है कि जो असल मिर्चें हैं ना वो इस चीज़ पर हैं कि जो मरीम नवाज़ साहिबा का अवामी राबता मुहिम का जो स्केड्यूल गज बज के आया, गज बज के इन द सेंस कि बहुत एक्सटेंसिव स्केड्यूल है, और वो अवामी राबता मुहिम का आगाज़ करने वाली हैं। और पीटीआई को ये प्रॉब्लम है कि भाई अगर अब इमरान खान साहब की एक तरफ पे इंटरव्यूज़ चलते हैं या उनके अगर खिताब चल रहे होते हैं जो कि सेंसर होकर चलते हैं, डिले सिस्टम के साथ चलते हैं, ऊपर बीप भी लग जाती है, ऊपर म्यूट भी साउंड हो जाती है, फुल सेंसरशिप के साथ चलते हैं क्योंकि इमरान खान साहब का कुछ नहीं पता, कोई भी बात कर सकते हैं। ऐसे में वो जो एक स्पेस खाली थी नून लीग की तरफ से, वो जवाब देने की इमरान खान साहब के सियासी तोड़ की, वो अब जो कमी है वो मरीम नवाज़ साहिबा जब अवामी राबता मुहिम पर निकलेंगी तो उस कमी को पूरा करेंगी। क्योंकि वो जहाँ जहाँ अवामी राबता मुहिम पर जा रही हैं, कोई 1.5 महीने का उनका स्केड्यूल है और ये स्केड्यूल भी साथ में चल रहा है, आप देख सकते हैं पूरी डेट्स एंड एवरीथिंग कि वो कहाँ कहाँ जा रही है। बहावलपुर से वो आगाज़ कर रही हैं इसका, और वो जहाँ जहाँ जाएंगी वहाँ पर उन्होंने वर्कर्स कन्वेंशन से भी खिताब करना है। अब जब वो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी तो ऑफकोर्स वो खिताब टेलीविजन पर भी कटेगा, खबरें बनेंगी, हेडलाइंस बनेंगी। अगर उन्होंने इस तरह की कोई बात की, अगर उन्होंने कोई बड़ी बातें की, जिस तरह से कोई मेजर अनाउंसमेंट्स होती हैं, उस हवाले से ऑफकोर्स पैकेजेस बनेंगे, रिपोर्ट्स बनेंगी, रिपोर्टर्स जाएंगे। क्योंकि अगर मरीम नवाज़ होंगे, जिस तरह इमरान खान साहब अगर होते हैं, उनकी अगर किसी से मुलाकात होती है तो सहाफ़ी जाते हैं, रिपोर्टर्स जाते हैं। उसी तरह क्योंकि मरीम नवाज़ वापस आ गई हैं, स्केड्यूल आ चुका है, पॉलिटिकली दोबारा से एक्टिवेट हुई हैं, तो प्रॉब्लम तो फिर बनती है ना। फिर तो स्क्रीन स्पेस शेयर होगा, फिर तो रेटिंग भी शेयर होगी, फिर ख़बरें भी शेयर होंगी, फिर हेडलाइंस भी होंगी। और अगर हेडलाइंस में मरीम नवाज़ पहले चली और इमरान खान साहब बाद में चले, क्योंकि हवाओं का रुख जो है वो बदल चुका है, तो पीटीआई को प्रॉब्लम तो होगी ना। तो मिर्चें सही लग रही हैं, समझ आ रही है ना मिर्चें क्यों लग रही हैं? फिर तो मिर्चें लगेंगी, मिर्चें लगना वाजिब। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगले द बीनर सलीम शो में मुलाकात करते हैं।